یہ تو بڑا واضح ہے کیونکہ اکثریت سے اپوزیشن کی جماعتیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں چکری صاحب کو، اور انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن میں یہ پی ٹی آئی. تو میرا خیال یہی ہے کہ انہیں انشاءاللہ ڈکلیئر کر دیں گے اپوزیشن. امید ہے سر آج کچھ؟ جی ہاں، امید تو ہے. دیکھیں جی، ہم لوگ تو ہمیشہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے ابھی بھی پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے مذاکرات کے لیے ایاز صادق صاحب نے ڈائریکٹ بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا تھا کہ مذاکرات کریں، آئیں بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. ساکھ ڈار صاحب نے کہا ہم تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری نظام چاہتی ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی چاہتی ہے، تو اس تعمیر و ترقی میں وہ اپنی کولیشن جماعتوں کو بھی لے کر چلنا چاہتی ہے اور اپوزیشن کو بھی لے کے چلنا چاہتی ہے. تبھی تو ہم ٹیبل ٹاک چاہتے ہیں، اس لیے وہ خود ہی یو ٹرن لے لیتے ہیں. ان کی دیکھیں ہمیشہ سے سلیکشن عجیب و غریب رہی ہے. سی ایم دیکھیں پہلے گنڈا پور تھے، پھر انہیں ان پر بھی یقین نہیں رہا، پھر انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو لایا جو دیکھیں پورے پاکستان پہ دوروں پہ نکلے ہوئے، انہیں ورلڈ ٹور پہ بھیجنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی ظاہری بات اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مختص کریں گے تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کے پہلے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو بیچارے جو ہیں وہ نااہل ہو چکے تھے، اور پھر الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا میں ان کے گھر جو آ کر ان کے گھر میں گھس کر 13 سالہ حکومت میں ہم نے ان سے سیٹ لی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، تو کراس ٹاک سے ہی باتیں ختم ہوا کرتی ہیں، اور ہم پاکستان میں مثبت تبدیلی چاہتے ہیں. میڈم جی، اسپیکر نے کہا کہ 1 بائی 1 سارے کو بلایا جائے گا اور جن کے سگنیچر ہیں وہ کنفرم کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی اراکین کے ہی سگنیچر ہیں. تو آج نوٹیفیکیشن لگتا ہے آپ کو ہو جائے گا یا کنفرمیشن میں زیادہ ٹائم آج لگے گا؟ ایک اراکین کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا. دیکھیں اگر جب بھی کوئی نہ کوئی عمل پارلیمان میں کیا جاتا ہے تو الحمدللہ وقت پہ پورا بھی ہوتا ہے. جمہوری نظام میں دیر ہوا کرتی ہے پر اندھیر نہیں ہوا کرتی ہے، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھا جائے. تو اسی طرح سے دیکھیں پہلے بھی ووٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے، تو تب بھی ہم لوگ اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ وقت پہ بر وقت ہو جایا کرتا ہے. تو انشاءاللہ ایسی کوئی دیر نہیں ہوگی اگر ان کی طرف سے دیر یا اندھیر نہ ہوئی. بلائیں جیسے بھی بلائیں، سب پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ سگنیچر ہمارے ہیں، اپنے سامنے اسپیکر صاحب کروائیں. جو لگتا یہ رہا ہے کہ اب یہ جلدی ہوگا، لیکن اس کو مزید ڈیلے کرنے سے مزید جگ ہسائی اسی حکومت کی ہوگی. تو میں تو اسپیکر ایاز صادق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مزید جگ ہسائی کا باعث وہ نہیں بنے، اور ایز ارلی ایز پاسبل آج ہو جائے تو بہت اچھا ہے. کچھ حکومت کی طرف سے پازیٹیو سامنے نظر آنا سر کیا آج چاہیے. دوبارہ ملاقات ہونی ہے بیرسٹر گوہر کی اسپیکر کے ساتھ یا عامر ڈوگر کی، کسی کی ہونی ہے آپ کی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ آج ان کی ملاقات دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی. بہرحال یہ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر جو ہماری اسمبلی ہے، ان کا ایشو جو ہے یہ ایک آدھ دن میں ریزالو ہونا چاہیے، اور بجائے کسی اور مشکل میں ڈالیں، وہ دودھ بھی دیں اور مینگنے بھی ڈالیں، یہ کام نہ کریں. سر محمود خان چک زئی یا اسپیکر کی کوئی آپس میں بات چیت ہوئی ہے یا کوئی مذاکرات ہوئی ہیں کوئی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی ذاتی طور پہ ان کی سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا سہیل افریدی کا ایک کامیاب دورے کے بعد اب جس طرح سے سارے وزراء جو ہیں ان کو تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، تو کیا کہیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بیچارے جو تنقید کر رہے ہیں یہ وہ خفت مٹا رہے ہیں جو ان کے دورہ لاہور سے کامیابی ملی، عوام باہر نکلے، اور پھر خاص طور سے دورہ کراچی کی عوام جس طرح سے باہر نکلے ہیں. تو یہ تو بیچارے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس خفت کو کیسے مٹائیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنی خفت ہی مٹا رہے ہیں. جی کوئی پریڈکٹ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اصولی طور پہ اپوزیشن لیڈر کا اپوائنٹمنٹ ہو جانا چاہیے. میری رائے تو اپوزیشن لیڈر کے بارے میں یہی ہے کہ ان کا، ہماری پارٹی کی بھی رائے یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا اگر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے تو اپوائنٹمنٹ ہو جانا چاہیے. تو سر یہ اتنا لمبا پروسیس کیوں کر رہے ہیں اسپیکر صاحب؟ ہم آپ اسپیکر صاحب کی اس میں کیا قصور ہے جناب؟ یہ کورٹوں کا اسٹے تھے، کورٹوں کے اندر پینڈنگ تھا ایشو، وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسپیکر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اچھا سر، اسپیکر صاحب نے یہ تو کہا نا کہ 70 لوگ ہیں، ہم ایک ایک کو بلائیں گے، دیکھیں گے ان کے میری بات سگنیچر. سنیے، ایک بات سنیے، جو پروسیجر ڈیفائنڈ ہے رولز کے اندر اس کے اوپر عمل ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی پروسیجر ہو. اگر فرض کیجئے کہ کوئی آدمی آبجیکٹ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہیں
जिसको सर, देखना पड़ेगा। सर आपको लेकिन कराची से रूल्स प्रिवेल करेंगे। सर वज़ीर-ए-आला KPK पर बड़ी तनकीद की जा रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे सर उन्होंने जो बयान ये दिया कि सर कराची गए हुए थे, सबूत दिए- उनका खैर मकदम भी हुआ, फिर अगले दिन फिर दोबारा से रुकावटें डाली गई, तो क्या समझते हैं दौरा कराची का देखिए लेकिन उसके बाद से बयानबाजी देखिए हो रही है। आपको शायद मेरा माजी ना मालूम हो, मैं PTI का सिंध का सेक्रेटरी जनरल रह चुका हूँ। वहाँ का उनका पहला इलेक्टेड MPA भी था और मैंने बिल्कुल जब उनका सूरज निसफ़ नहार पे था उस वक्त इस्तीफ़ा दिया था, इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर। असल क़िस्सा ये है कि किसी सूरत के अंदर भी PTI उस जलसेगाह को भर नहीं सकती थी। मैंने खुद उस जलसेगाह में 2 प्रोग्राम किए हैं, रोड पे 1 प्रोग्राम किया है। मुझे मालूम, आई नो दी डिफ़िकल्टीज़। उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो लोगों को यहाँ पर ला सकें। इस वजह से उन्होंने ये सारा काम किया है कि वो रोड पे करना चाहते थे। जिस रोड तो आपको देखें ना, ग्राउंड अलग चीज़ है, रोड अलग चीज़ है। रोड को कहाँ से ग्राउंड से कंपेयर किया जा सकता है? तो इनको ये एम्बिग्यूटी थी, इस वजह से मैं इन सबको जानता भी हूँ अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं इनको नहीं जानता। ये कर नहीं सकते थे, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हमें रोड की परमिशन दो। सीधी सी बात है। उनको अप्लाई उसके लिए करना चाहिए था जिसके लिए अप्लाई कुछ कर रहे हैं, ले कुछ रहे हैं कुछ और पर। मतलब इन सारी चीज़ों को अब रोडों पे हर्डल तो ना पैदा करें ना। अच्छा सर, जो उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जो हो रही है उसके सबूत दिए जाएं और इस तरह के, उस बयान पर क्या रद्द है? देखिए मैं तो यही कहूँगा, जैसे ये सूरज है ना, इस वक्त आपको सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये सूरज सबको नज़र आ रहा है, दिन नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये हकीकत है कि अफगानिस्तान से हो रही है, इंडियन स्पॉन्सर्ड है ये सारी की सारी। इस पर कोई क्वेश्चन करना मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़। तो वज़ीर दाखिला जो है, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ये कहना, अगर आपको मोहब्बत है आप वहाँ चले जाएं, हम आपको वहीं फेंकेंगे जहाँ दहशतगर्दों को फेंक रहे हैं। तो इस तरह देखिए, इस किस्म की हमें मैं समझता हूँ कि इस किस्म की भी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हम ये सब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम इनको ख्याल रखना चाहिए। हमें हमारे मुल्क के शहरी हैं, हम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। उस तरीके से ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जैसे खुद KPK गवर्नमेंट रखती है। वहाँ के मसाइल, वहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें हमें परेशानी की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि उनकी बेसिक ज़िम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, दे मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। अपोजिशन लीडर के मामले पर नोटिफिकेशन ताहाल नहीं हो रहा, क्या समझते हैं सर, क्यों इतनी ताख़ीर की जा रही है? ये आपको पता ही है, फार्म 47 हुकूमत का जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली महमूद खान अचकज़ई साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुंतखब होना है। हमारे 76 जो अरकान है प्लस जो है अपना अचकज़ई साहब के साथ साथ नासिर साहब के जो हमारे है मैंने सबने हमने दस्तखत करके दे दिए हुए हैं। वैसे ही एक नेम एक्सक्यूज़ थी वो भी दूर हो गई है। आज दोबारा सबमिट करवा के इंशाल्लाह कल हो जाएगा इंतखाब। सर इम्कान है कल हो जाएगा? कल मेरे ख्याल शायद हाउस एडजर्न ना हुआ तो अपना हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी का जो हालिया दौरा था और उसके बाद अफगानिस्तान के बाद से उनकी जो स्टेटमेंट है, सारे वुज़रा उनके खिलाफ बयानात देते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस ये पर? मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई इसमें स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात थी। उन्होंने ये बात की है कि ये देखें कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क है, हमने इतनी देर उनकी मदद करते चले रहे हैं, इतने अच्छे तल्लुकात रहे हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पे जो है ये सीखवा हुए हैं। ये बात उनकी ठीक थी कि ज़ाहिर अगर किसी कंट्री के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो यू शुड सिट विद हिम और उनको बताएंगे ये सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेट हमारा कोई दुश्मन मुल्क थोड़ा है, कितने अरसे से हमने उनको संभाला हुआ है, एक नस्ल पूरी जो हमने उनकी जो है उसकी परवरिश और की सर है। बार बार ये कहा जाता है कि PTI पर कभी कोई हमला नहीं होता, लेकिन आज आपके PTI के हमने देखा है बन्नू में जो है वो जाम शहादत नोश कहाँ हुआ, क्या नहीं, कहेंगे? 80,000 जो नफूस वहाँ का शहीद हुआ है उसमें कोई ऐसी कोई थी डिस्क्रिमिनेशन? दहशतगर्द के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है? उसमें तो दहशतगर्दी जो है वो फैलानी होती है, उसमें तो खौफ व हरास पैदा करना होता है। और उसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि हम जा रहे हैं कोई ये PTI का, ये PTI का नहीं। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो नहीं देनी चाहिए थी, ज़ेब नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहद एक सियासी जमात है जो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह पे वो बहुत पॉपुलर जमात है और इमरान खान जो है वो सिंबल ऑफ यूनिटी है। तो मैं नहीं समझता ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली कहानी आपके सामने आई
کہ نہ وہاں پہ عوام کا جمع غفیر تھا، نہ کوئی جو ہے پبلک رسپانس ان کو ملا. تو یہ ہمیں ریالٹی پتہ تھی ان کی. ناصر حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جو پولیس نے رکاوٹ ڈالی ہے ہم اس کی انکوائری کروا رہے ہیں، تو حکومت کو نہیں پتا تھا، پولیس اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ دیکھیں، جس علاقے میں اگر کہیں پر کوئی ایسی امن و امان کی صورتحال بن رہی ہو تو وہاں پہ پولیس آ کے رکاوٹ کو توڑ بھی سکتی ہے، اور پولیس آ کے رکاوٹ ڈال بھی سکتی ہے، اور پولیس قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے روکنے کا حق رکھتی ہے. اب وہاں انکوائری ہوگی، ڈیفینیٹلی ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں انکوائری ہوگی، بالکل انکوائری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ انکوائری بھی کرائے گی، اور انکوائری رپورٹ آئے گی کہ بھئی کیوں کر یہ ہوا. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انکوائری سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کوئی، اور ڈیفینیٹلی اگر پولیس نے کچھ رکاوٹ کی ہو یا اگر پولیس نے کہیں پر روکا ہو تو اس کے پیچھے کوئی منطق ہوگی، کوئی لاجک ہوگی، اور ڈیفینیٹلی کوئی بریچ اگر آپ کریں گے، کوئی ٹریس پاسنگ کریں گے تو اس پہ تو پھر قانون حرکت میں آ جائے گا. تو کل ایسا محسوس ہوا اسپیکر صاحب کی بات سن کر کہ کچھ پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. اور دیکھیں وہی ہے کہ بند دروازے کر کے خود پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک اندھیری گلی کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنا چاہتی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن اگر رستے کھول کے اور آگے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس پارلیمنٹ کا جو صحیح مقصد ہے اس کے مطابق مل کر چلنے کا نام ہے جمہوریت. تو اس کے لیے ان کو خود اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا. اپوزیشن کا رویہ بہت نامناسب ہے. ہر قانون سازی، ہر لیجسلیشن، ہر اہم معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی ایک جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے سیاست میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹالرنس کی، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑا اچھا نہیں لگتا. اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر آج نوٹیفیکیشن ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ میرے خیال میں ہو جائے گا، کیونکہ کل اسپیکر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے لوگوں نے دستخط کیے ہیں، تقریباً 75-76 لوگوں نے جو دستخط کیے تھے، تو وہ آج حاضری لگائیں گے یا ان کو فردن پیش ہونا پڑے گا. تو ہماری تعداد پوری ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کتنے بجے کا آپ کو کتنے بجے جا کے ملنا ہے؟ انہوں نے 3 بجے کا کہا ہے کہ آپ حاضری لگائے یا مطلب آپ بذات خود ادھر حاضر ہو جائے، جو بھی ہو انشاءاللہ ہماری تعداد پوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوگی؟ اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ حال میں حاضری لیتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہو، لیکن ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیے گا سہیل آفریدی کی اسٹیٹمنٹ کو مختلف وزراء جو ہیں وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر جس طرح سے سہیل آفریدی کی اسٹیٹمنٹ تھی، بہت سخت جو ہیں وہ وزراء بیان دیتے نظر آ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کی کامیابی کے بعد سے اس طرح سے سہیل آفریدی کے گرد گھیرا جو تنگ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے یا فاٹا کے حوالے سے، ادھر فوجی آپریشنوں کے حوالے سے، کہ ان کا اگر رویہ سخت ہو اور وہ کسی کو قابل قبول نہ ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے. اگر آپ دیکھ لیں تیرا میں، آپ دیکھ لیں تو تیرا میں ان کے لوگوں کی جو ان کا ووٹ بینک ہے ادھر نقل مکانی ہو رہی ہے. جو تپش ہے وہ ان کو اچھی طرح محسوس ہوتی ہے. بالفرض میں، میرا تعلق فاٹا سے ہے، وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ادھر کیا چل رہا ہے. افغانستان کے حالات کا ہمارے قبائلی علاقوں پہ اور اسپیشلی کے پی پہ جو اثرات ہے، تو اگر ان کی رویے میں تھوڑی سختی ہو، اس کا اسٹریٹ موومنٹ کی کامیابی یا کراچی کے دورے کی کامیابی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس تپش کی وجہ سے. اگر ان کے لہجے میں کوئی سختی ہے تو یہ ایک مطلب انسانی فطرت ہے کہ وہ اس طرح ہوگا. سر، جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ ان کی بالکل، اگر آپ ہمارے لیاقت منسٹر صاحب کو دیکھ لیں اور دوسری بھی اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے ریحان زیب شہید ہوا، اس طرح ہمارے دوسرے ورکروں کو، ہمارے ناظم صاحب، نوید صاحب، ان کے گھر پہ بموں کا حملہ ہوا. اس طرح مطلب کافی وہ مطلب ہمارے ورکروں پہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈرشپ پہ حملے ہوئے ہیں. اس طرح یہ بالکل غلط ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ، ہمیں مطلب تمام پارلیمنٹریوں کو کالز آ رہی ہے بتے کے لیے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ان کی غلط بیانی ہے کہ ان کو تھریٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے.